السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابتدا ہے، ابھی عروج باقی ہے، خواب تو جاگا ہے، تعبیر ابھی باقی ہے۔ It is with immense joy and a heart full of pride that I, Daraksha Sheikh, part of a Shaheen Kids and Value School, welcome you all to the inaugural ceremony of Shaheen Kids and Value School. آج کا دن ہمارے لیے خوشی، فخر اور عزم نو کا پیغام لے کر آیا ہے، اور تعلیم و تربیت کے تئیں سچی لگن پوشیدہ ہے، اور وہ ہے مائنڈز اینڈ موشن فاؤنڈیشن۔ یہ فاؤنڈیشن تعلیم اور تربیت، معاشرتی بیداری کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرتی آ رہی ہے۔ اس کا نصب العین صرف نصابی تعلیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ بچوں میں تخلیقی سوچ، اخلاقی اقدار اور قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا بھی ہے۔ یہ ادارہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ مائنڈز اینڈ موشن فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس کا صرف اور صرف مقصد نونہالان قوم کو علم و ہنر اور کردار کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پر شاہین کڈس اینڈ ویلیو اسکول کے نام سے نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک خواب ہے عبدالقدیر صاحب کا، جس کی تعبیر کرنے کے لیے ہم اپنا ایک بس چھوٹا سا پرزہ لگایا ہے یہاں پہ اورنگ آباد میں۔ اس پرزہ کا کام ہے کہ بس اچھی طرح سے وہ اپنا کام کرے تاکہ عبدالقدیر صاحب کے جو خواب ہے وہ پورے ہو سکے۔ 12 بجے 2 بجے تک ہمارا اسکول ختم، 2 بجے کے بعد یہ پورا جو سیٹ اپ ہے، یہ پورا سیٹ اپ کچھ کام کا نہیں ہے۔ یہ سیٹ اپ انشاءاللہ ہم ان بچوں کے لیے وقف کریں گے جو سماج کے نچلے طبقے پر ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو وسائل کے نہ ہونے کے سبب اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے اور اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سیٹ اپ کو اس جگہ پر استعمال کریں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آئے، اس چیز کا حصہ بنے، اور ایسے اور 4 برانچ کا انشاءاللہ اورنگ آباد کے اندر ہم شروعات کریں گے اگر آپ کا سپورٹ رہا تو۔ کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ مشورے کے لیے آئیں گے ان کو میں آنکھ موچ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے یہ آپ کے بچے کے بہت بہتر مستقبل کا ضامن رہے گا، تو میں ریکمینڈ ضرور کروں گا۔ That I, Daraksha Sheikh, part of a Shaheen Kids and Value School, welcome you all to the inaugural ceremony of Shaheen Kids and Value School. A dream turned reality, a vision born of dedication and love for education. On behalf of the entire team, I extend a warm and respectful welcome to each one of you. Our distinguished chief guests, honorable dignitaries, respected parents, dear students and all well-wishers. آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی کے چند آیاتوں سے۔ I now call upon Hafiz Sulaiman sir for the recitation of Holy Quran Kareem. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. کچھ اشعار ان شاہینوں کے نام
جو خواب دیکھتے ہیں, جو اپنے کردار سے صبح کی روشنی بن سکتے ہیں, جو علم و ہنر سے ظلمتوں کو مٹا سکتے ہیں, اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ اشعار ان دلوں کا آواز دیتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں, ان ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں جو اپنی اصل پہچان بھول چکے ہیں. یہ کلام ایک دعوت ہے قیادت کی, علم کی اور تعمیر ملت کی, اور خصوصاً اس خوبصورت موقع کی مناسبت سے. جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. نوجواں کردار تیرا صبح کا تنویر ہے, تیرا منصب ہے امامت یہ جہاں جاگیر ہے. علم تیرا ہے کتابی اور قلم شمشیر ہے, دست بستہ تیرے آگے خود تیری تقدیر ہے. تجھ سے راضی ہے خدا حاصل تجھے اعزاز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے. ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرا ہمارا, جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. We are truly honored to have among us our respected chief guest, Dr. Abdul Qadir Saab sir. Dr. Abdul Qadir Saab is an Indian educationalist, civil engineer, and the founder of the Shaheen Group of Shaheen Group Kids and Value School, headquartered in Bidar, Karnataka, established in 1989 with just 17 students. The Shaheen Group has grown into a prominent educational network. Pre-university colleges, degree colleges and coaching centers across 13 Indian states and Saudi Arabia, serving over 45,000 students. Early life and motivation of the sir. Dr. Qadir sir began his career as an engineer in the Gulf region. The quality education for his younger brother led him to recognize the lack of educational institutions in Bidar. This realization promoted him to return to India and establish the Shaheen Group, aiming to provide accessibility and quality education to students from diverse backgrounds. Under Dr. Qadir's leadership, the Shaheen Group has implemented several innovative programs. Academic Intensive Care Unit, AICU, launched in 2003. AICU targets school dropouts and madrasa educated students aged between 10 to 18 years, offering a composite curriculum from classes 5th to 12th. The program employs continuous evaluation to identify and address learning gaps. Madrasa Plus, the innovative integrates madrasa students into mainstream education by providing bridge courses, contemporary and preparation for class 10 examinations through the NIOS board. Achievements of Dr. Qadir sir. Efforts have significantly impacted students' academic success. Recently, under his able leadership, Shaheen has entered into an MOU with MSIT to provide MBBS, wherein from first year itself, FMGE preparation will be done. Also recently, Shaheen has established a truly international school with affiliation from the Department of Education, Western Australian government, to bring international curriculum to India at the lowest fee structure. Dr. Qadir sir has demonstrated a commitment to community development. In 2024, he signed an MOU with an archaeological survey of India to maintain the historic Mahmud Gawan Madrasa in Bidar, aiming to restore its legacy as center of learning.
He has adopted 25 government schools in the Hyderabad, Karnataka region, implementing the AICU model to enhance academic standards and support underperforming students. Dr. Kadir sir's contribution have been acknowledged through various awards, including the Gurukul Award, Raj Yotsa Award, Shikshan Ratna Parishit, and honorary decorated from Gulbarga University for his services in education, arts, culture and healthcare. I would now like to invite Iftikhar Patel sir to kindly felicitate the chief guest of our today's program, Dr. Abdul Qadir Sahab. Thank you sir for being here with us today. Join us in this celebration. I now request Sir Dr. Makhdoom Farooqi to please come on the stage. And I now request the respected sir. Request Sir Advocate Faiz Sayyed to please come on the stage. और कैमरा शूटिंग चालू है दिखा तो इधर से ले दूँ उधर उधर साइड से ना फोटो वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा. I would now like to introduce our founders. Abdul Basit Siddiqui sir is the director of Minds in Motion Foundation as well as the director of Shaheen Kids and Value School. Sir is the organizer of Education Expo and sir is also actively participated in social activities. Sir also supports various social activities and he is also the member of organizing committee of Education Expo. Sir is also the member of Supreme Global School and also the part of IRC. मैं सबसे पहले बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें इल्म की रोशनी बांटने का ये मुबारक मौका इनायत फरमाया. साथ ही साथ मैं शाहीन किड्स एंड वैल्यू स्कूल के तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से दस्तबस्ता होकर आप तमाम का इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ. आज का दिन हमारे लिए खुशी, फ़ख्र और अज़्म नौ का पैगाम लेकर आया है. आज हम जिस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं, इसके पस पर्दा एक मजबूत सोच, गैर मामूली मेहनत और तालीम व तरबियत के तई सच्ची लगन पोशीदा है और वो है माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन. हाज़रीन इकराम, ये फाउंडेशन तालीम और तरबियत, माशरती बेदारी के मैदान में नुमाया किरदार अदा करती आ रही है. इसका नज़्बुल आइन सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद नहीं है, बल्कि बच्चों में तख्लीकी सोच,
अखलाकी अक़दार और कायदाना सलाहियतें पैदा करना भी है। ये इदारा इस पर यकीन रखता है कि तालीम के साथ तरबियत भी होनी चाहिए। माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसकी बुनियाद 2022 में रखी गई थी। इसके तहत तालीमी, अदबी, तख्लीकी और समाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद होते रहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद नौनिहालाने कौम को इल्म, हुनर और किरदार की दौलत से मालामाल करना है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इनके अहम कारनामों में माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के जियालों के कारनामों में सबसे अहम कारनामा है एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद, जो पिछले 3 सालों से लगातार होता आ रहा है। 2022 में जो एजुकेशन एक्सपो मुनक़िद हुआ, मैं मुख्तसरन बताता चलूँ कि उसका फुटफॉल था। जो 8 दिन में लोग वहाँ आए थे, लगभग 3 लाख लोगों ने वहाँ विज़िट की थी। और नेशनल बुक फेयर वहाँ था, जिसमें 80 लाख की किताबें फ़रोख्त हुई थी। 2023 में और थोड़ी तरक्की हुई, उसका फुटफॉल 4 लाख तक गया और लगभग 1 करोड़ तक किताबें फ़रोख्त हुई। और साथ ही साथ दूसरी पैरेलल तालीमी सरगर्मियाँ भी चलती रही। हाल ही में दिसंबर 24 में जो एक्सपो मुनक़िद हुआ, उसका फुटफॉल 4.5 लाख से 5 लाख लोगों तक पहुंचा और 75 लाख की किताबें फ़रोख्त हुई। यह सिर्फ 8 रोज़ा तालीमी मेला नहीं था, यह माइंड्स एंड मोशन की जानिब से 6 महीने की कोशिशें थी। इवेंट से 6 महीने पहले प्री इवेंट एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया गया था। इरफान सौदागर सर ने जितनी बातें यहाँ पर कही है और जिस तरह से हिम्मत अफजाई की है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम उसके काबिल नहीं। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद है जिनके नक्श कदम की खाक को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश जो आपके सामने यहाँ पर शाहीन किड्स एंड वैल्यू स्कूल के नाम से नज़र आ रही है, ये एक ख्वाब है अब्दुल कदीर साहब का, जिसकी ताबीर करने के लिए हम अपना एक बस छोटा सा पुर्जा लगाया है यहाँ पे औरंगाबाद में। उस पुर्जा का काम है कि बस अच्छी तरह से वो अपना काम करे ताकि अब्दुल कदीर साहब के जो ख्वाब है वो पूरे हो सके। और अब्दुल कदीर साहब का कोई इनफरादी ख्वाब नहीं है। कई वक्त ऐसा था कि हम लोग गुज़िश्ता 3 साल से काम कर रहे हैं माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन के तहत, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारी बातचीत होती है, और सबसे अहम जो बात होती है वो ये कि हम अपने मसाइल का रोना रोते हैं। बहैसियत मुसलमान मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात अहम है कि हम अपने मसाइल का रोना रोते हैं। लेकिन हम अपने मसाइल की तरफ आग भरकर नहीं देखते कि भाई हमारे पास क्या वसाइल मुहैया है, हम क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल में लाकर आ सकते हैं। बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू करने के बाद और उसके हल की तरफ पेशरफ करने के लिए लोगों से बातचीत करने के बाद, हमारे बुजुर्गान और हमारे जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद है उनसे रहनुमाई लेने के बाद एक चीज़ जो जहन में क्लियर हो गई और ये कि शरह सदर हो गया, वो ये कि तालीमी हमारे बुनियादी तमाम मसाइल का हल है। इल्म के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री चला लीजिए, आप किसी मुल्क पर हुक्मरानी कर दीजिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है, आप मॉडर्न ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, आप कुछ भी नहीं है। एक दिन आपका जो है तो ज़वाल यकीनी है। इस चीज़ को जब हमने देखा तो हमने सोचा कि हम एक स्कूल की बुनियाद डालते हैं। 3 साल पहले कई बार प्लानिंग होने के बाद वो जो है तो वसाइल के मुहैया ना होने के सबब चीज़ें जो है तो बिखरती चली गई। हर बार जो सबसे बड़ा पैसा जो होता है ना, वो पैसा
सामने आकर जो है तो खड़ा हो जाता है, आप अपने काम नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाएं, उसकी एक मिसाल हमने पेश की एजुकेशन एक्सपो के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग औरंगाबाद के यहाँ पर मौजूद है और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी 8 रोज़ा एक्टिविटी यहाँ पर होती है और लाखों में जो होता है उसका खर्च जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इत्मीनान के साथ ये कहते हैं कि उसमें हम डोनेशन नहीं लेते, हम किसी से इयानत नहीं लेते। एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम है, लोग आते हैं अपने मकासद के तहत वहाँ पर अपनी जगह खरीदते हैं और वो जो अर्निंग होती है उसके ज़रिए से हम दूसरे जो एक्टिविटी वहाँ पे होती है उसको मुकम्मल करते हैं। तो क्या एक स्कूल सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है क्या? तो खदीर साहब की याद आई, हम बिदर का सफ़र किए और जाकर हमने देखा कि खदीर साहब गुज़िश्ता कई सालों से AICU नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे। बड़ी चीज़ें जहन में थी, बड़ी जुस्तजू थी कि वो किस तरह से 3 महीने में एक ऐसे बच्चे को जो ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, 3 महीने की ट्रेनिंग में जो है तो उसे 10वीं का एग्ज़ाम पास करवा देते और वो भी बिना चीटिंग के 10वीं के काबिल बना देते। तो ये वाला हमने जाकर देखे और अपने आंखों से मुशाहिदा किया, लोगों को टीचिंग मेथड को समझा और हमने अब्दुल कदीर साहब से जो है तो रिक्वेस्ट की कि वो औरंगाबाद में AICU की ब्रांच हमारे साथ स्टार्ट करे। आप तो हमेशा तैयार होते हैं इस तरह के कामों में, लेकिन आने के बाद फिर से वही एक बात कि चलाएंगे कैसे, और वो भी इन लोगों के लिए जो यतीम हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हम चलाए कैसे। कोशिश किए औरंगाबाद टाइम्स में कॉलोनी में जो है तो ऑफिस लिए और लेकिन हम नहीं चला पाए। फिर से सर जोड़ के बैठे कि हम इस एक्टिविटी को सेल्फ सस्टेनेबल कैसा बनाएं। फिर हमें बिदर से फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि बिदर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र में तो प्री स्कूल की फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहा है और हमें जब मालूम पड़ता है तो हम फ़ौरन अप्रोच होते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम ये लेने के लिए तैयार हैं। एक खबर कानों में पढ़ने के 10 मिनट के अंदर हम ये फैसला करते हैं कि हम ये स्कूल शुरू करेंगे। ये NGO चला रहा है, मतलब ये कोई खैराती इदारा नहीं है, ये एक कमर्शियल इदारा है। यहाँ से हम लोग कमाएंगे, अर्न करेंगे और हम खर्च करेंगे AICU के ऊपर। 12 बजे 2 बजे तक हमारा स्कूल ख़त्म, 2 बजे के बाद ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप कुछ काम का नहीं है। ये सेटअप इंशाल्लाह हम उन बच्चों के लिए वक्फ करेंगे जो समाज के निचले तबके पर है, जो ऐसे लोग हैं जो वसाइल के ना होने के सबब अपनी तालीम को छोड़ देते और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। इंशाल्लाह हम इस सेटअप को उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। स्कूल के अगराज़ मकासद बयान करना मेरा काम था, मैं कोई और बात कर रहा था। वो इस वजह से कि आप तमाम लोगों तक अभी एक स्कूल का तफसीली ब्रोशर आ जाएगा, आप उसे देखिए। एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिलेबस, एक टीचिंग मेथड जो पियर्सन मैथपीडिया का हम लोगों ने जो है तो सिलेबस लिया है और उसके सपोर्ट में हमने अंडरस्टैंड कुरान अल अकेडमी का जो है तो सिलेबस इसके साथ इंटीग्रेट किया है और टीचिंग मेथड इन सिलेबस को पढ़ाए कैसा, इसकी पूरी निगरानी, डे टू डे शेड्यूल और हर चीज़ का ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट लेवल का जो सपोर्ट है वो शाहीन अकेडमी जो है तो हमें प्रोवाइड कर रही है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज को एक जगह पर जमा कर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ये स्कूल कुछ भी नहीं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आए, इस चीज़ का हिस्सा बने और ऐसे और 4 ब्रांच का इंशाल्लाह औरंगाबाद के अंदर हम शुरुआत करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected chief guests, principal ma'am, teachers, parents and my little learners. A very warm and cheerful good evening to all of you. My name is Maryam Fatima and I hold degrees in MSc, B.Ed and MA in psychology. I feel truly honored to be appointed as a mother teacher at this beautiful and purpose-driven preschool, Shaheen Kids and Values. Today, on this joyful occasion of our school's inauguration,
I would like to introduce myself and share how we aim to provide meaningful, value-based education of our youngest learner. Shaheen Kids and Values is not just a preschool, it is a nurturing space where children begin their journey of learning with joy, love and values. Before I begin speaking about curriculum, I felt it's important to share a few thoughts with you. These days, we often find that religious and academic education are treated as completely separate paths, as if they cannot go hands in hands. We believe this is a misunderstanding. Both types of education are equally important and should be pursued together. True knowledge is that which connects us with our Creator and also help us become better human beings in this world. We follow structured and internationally recognized Pearson curriculum, which is specially designed for early childhood education. We are proud to introduce a thoughtfully designed curriculum that nurtures the holistic development of our young learners. Our academic program includes the renowned Pearson's Tip-Tap-Toe series, which lays a strong foundation in literacy, numeracy, and general awareness. This curriculum is complemented with engaging learning materials, worksheets, flashcards, and a wide range of art and craft activities to spark creativity and imagination in every child. In addition to this, we are honored to include a special Quran learning course from Understand Quran Academy designed by Abdul Aziz Abdul Rahim Sahab. This course introduces children to the Arabic alphabets and tajweed in a fun and effective way through poems, songs, and total physical interaction, that is TPI method. It helps build not only academic excellence but also strong moral values from an early age. Our curriculum emphasizes not just knowledge but also confidence, communication, and character building. As a mother teacher, my approach will be centered on love, care, and active engagement. At this stage, children learn best through experiences. So my teaching method will include inquiry-based learning. I will encourage children to ask questions, wonder, and discover. Their natural curiosity will lead the way. Then we have play-way method. Play is the child's language. Through rhymes, games, storytelling, puzzles, and role plays, I will make learning fun and meaningful. Then we will use activity-based learning, hands-on-hand activities such as sorting, matching, drawing, building, and exploring to make abstract concept real and understandable. With my background in psychology, I understand how important it is to support emotional growth. I will ensure every child feels seen, heard, and loved in the classroom. I sincerely thank to the school management for trusting me with a noble role. I assure all parents that your little ones will be cared for with love and guided wisdom. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our efforts and grant success to this beautiful beginning. Ameen. Jazakallahu khair. रहमान इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरत से ज़्यादा करीब है. Esteemed guest, honorable founders of Shaheen Academy, respected principal and my staff members of Shaheen Kids and Value School, and all the parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shaheen कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे इफ्ताद. Before I start, I would like to thank my school for giving me an opportunity to stand here in the presence of so many talented and accomplished individuals, each of whom bring their own unique perspective and expertise to their gathering. I, Faiza Begum, the mother teacher of UKG class, standing here to present activities of our school we are going to conduct throughout the year. First of all, what are activities called? The answer is a pursuit in which a person is active. झपटना पलटना पलटकर झपटना झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना
परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना. School is not just about studying, it's about learning life skills. School activities like sports, music, arts, speech competitions help us to grow in different ways. They teach us teamwork, time management, and confidence. Sound mind in a sound body. Everybody is aware of this famous saying, to keep our body and mind healthy. We conduct different activities, outdoor and indoor activities in our classroom. In indoor activities, inshallah ta'ala, we are going to celebrate like in each and every school. हर स्कूल में जिस तरह से ड्राइंग, क्राफ्ट, ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स है, बट यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा यूनिक आइडिया ये लिया है कि बच्चे न सिर्फ ड्राइंग क्राफ्ट को करेंगे क्लास में, बट दे विल एंजॉय इट. ईच एंड एवरी क्लास हैव डिफरेंट बोर्ड्स, नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं. बच्चे चाहे नीचे बैठ के खेल सकते हैं, नीचे बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं, उनकी मर्जी. जो जहाँ पे चाहे खेल सकता है. नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं, नीचे बैठकर करना है, टेबल पर बैठकर करना है. हर जगह जहाँ पर भी वो जैसे भी जिस कंडीशन में चाहे ओपनली बिल्कुल प्ले वे मेथड से सीख सकते हैं, ड्राइंग क्राफ्ट कर सकते हैं. नाउ सैंड पेंटिंग. सी पेंटिंग तो हर क्लास हर स्कूल में लिया जाता है, बट हियर रंगोली की जो सैंड होती है इंशाल्लाह ताला वो बच्चों को दी जाएगी टीचर्स के गाइडेंस में. वो लोग उस पर पहले से उसको पेस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे अपने हैंड से. और बबल ब्लोइंग एक्टिविटीज, पूरे बच्चे एक जगह जमा होकर उनको लिक्विड दिया जाएगा. दे विल एंजॉय बबल ब्लोइंग, क्योंकि बबल ब्लोइंग बच्चों के लिए एक ऐसा होता है कि दे आर जस्ट वो उड़ रहे हैं जैसा, या बबल्स बहुत इंजॉय करते हैं. सो बबल ब्लोइंग एक्टिविटी भी इंशाल्लाह ताला बच्चों को लिए कंडक्ट की जाएगी. हैंड प्रिंट एक्टिविटी इंशाल्लाह फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू टेक हैंड प्रिंटिंग एक्टिविटी. बच्चों की लिए ऐसे बच्चे पेंट हैंड में रखेंगे और अपने अपना एक एक शीट तैयार करेंगे विथ नेम. क्लास में उनको हैंग किया जाएगा. बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं स्कूल आने के लिए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे वो लोग ये फील करेंगे कि हमारा वो जो हैंड है विथ नेम, तो वो इतने क्यूरियस रहेंगे कि हमें स्कूल में ये सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है. सो दे विल फील प्रेजेंस इन द स्कूल, दे विल विल टू कम टू स्कूल. नाउ टू डेवलप साइंटिफिक स्किल्स. स्कूल में बच्चों को ली जाएगी क्या डूबता है, व्हाट इज फ्लोटिंग एंड व्हाट इज सिंकिंग. बच्चों को बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे एंड दे विल, उनके खुद से वो लोग देखेंगे क्या चीज़ डूब रही है, क्या चीज़ है. ये चीज़ बच्चों के अंदर में साइंटिफिक स्किल इंशाल्लाह डेवलप करेगी. फॉर यूकेजी क्लास, जर्मिनेशन ऑफ सीड. बच्चों को खुद से स्कूल में इंशाल्लाह प्लांट्स ग्रो करके कुछ दिनों में जैसे बीज बोया जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड का सारे प्रोसेस इंशाल्लाह इनको क्लास में खुद से हाथ से करवाए जाएंगे. दो फॉर मैथ्स, in maths skills, to develop math skills, we are going to take fruit fraction activity. fruit fraction में एक्टिविटी है कि बच्चे स्कूल में फ्रूट्स लेकर आएंगे एक एक, और जो भी उनका फेवरेट फ्रूट होगा वो लेकर आएंगे और उनको हाफ, क्वार्टर और होल का पूरा कॉन्सेप्ट जो तो फ्रूट फ्रैक्शन एक्टिविटी से करवाया जाएगा इंशाल्लाह ताला. इसी तरह से नंबर हंट एक्टिविटी. नंबर हंट एक्टिविटी, दे विल कलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम द मैगजीन, न्यूज़पेपर्स. वो लोग जहाँ पे भी जाएंगे दे विल हंट द नंबर्स, मीन्स वो लोग उस नंबर्स को, मैगजीन में दिख रहे हैं नंबर, वो कट करके अपनी होमवर्क नोटबुक्स में चिपकाएंगे. ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज, अल्फ़ाबेट्स के बाद तो बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी. वो लोग अपने अल्फ़ाबेट्स रिकग्निशन करेंगे, रिकग्निशन के साथ में वो लोग फिल करके नए नए वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला. इसके अलावा आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों का डेवलप होने के लिए बीड्स, निडल्स इनको दिए जाएंगे पिरोने के लिए. पहले निडल बच्चे पिरोएंगे, फिर उसमें बीड्स करके नई नई चीज़ें अपने हाथ से बनाने का एक्सपीरियंस लेंगे. हम सबको जानते हैं जब मिट्टी क्ले से खेलना कौन सा बच्चा पसंद नहीं करता. अगर हम मना भी करते हैं तो वो मिट्टी में हाथ डालते हैं, बट हियर इंशाल्लाह ताला वी विल प्रोवाइड देम सैंड ऑल्सो एंड क्ले ऑल्सो and duff also, so they will prepare new things with these things. Sand and duff and clay activity से इनका हाथ और जो है तो मेंटल दोनों भी, और उनको सेटिस्फाई भी फील होगा, बच्चों को रिलैक्सेशन भी फील होगा,
with mud and duff. In outdoor activities, as we know, outdoor play is essential for children as it offers physical, mental and emotional benefits. Nature scavenger hunt, یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر بچوں کو ایک بیگ دیا جائے گا اسکول کی طرف سے, اور جہاں پر بھی نیچرل جگہ پہ لے جایا جائے گا ان کو, اور وہ لوگ اپنے پسند کی چیزیں جو بھی ان کو نیا نیا ڈفرینٹ لیوس فلاورس ملیں گے وہ لوگ کلیکٹ کر کے اس بیگ میں رکھیں گے, واپس ان کو لے کر آنا ہے. اس کو جیسے بھی ان کو وہ لوگ فیل کریں گے کہ ڈفرینٹ لیوس ہیں, ڈفرینٹ شیپس کے فلاورس ہیں, ڈفرینٹ شیپس کے جو بھی ہر پودے کا جو ہے تو لیف ڈفرینٹ سائز کا ہے اور ڈفرینٹ شیپ کا ہے. اسی طرح اسی پتوں سے جو بچے کلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے تو ہم اس کو نیچر کرافٹ ایکٹیویٹی میں وہی پتے جو بچے اپنے پسند کے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں نیچر کی جگہ سے, وہی بچے انہی پتوں کو سکھا کے رکھیں گے, ٹیچر اس کا ٹیک کیئر کریں گے اور وہی پتے سے نیچر کرافٹ کرایا جائے گا. وہی بچے پینٹ بھی کر کے نئے نئے بچے لیوس کے ڈفرینٹ ٹائپس سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی نیچر کرافٹ میں اسٹونس بھی بچے کلیکٹ کریں گے اور ان کو اسٹون کو بالکل وائبرنٹ کلر سے پینٹ کرنا انشاءاللہ ہم لوگ سکھائیں گے. اسی طرح برڈ واچنگ ایکٹیویٹی بچوں کو لے جایا جائے گا اسکول کی طرف سے انشاءاللہ زو, اور اسپیشلی برڈس کی ڈفرینٹ کلرز ڈفرینٹ کے لیے بچوں کو ایک دم ٹیچر کی طرف سے گائیڈنس ہو کہ ہاؤ دا برڈز آر ڈفرینٹ. And now request madam to please stop here. I am Sayyida Najma Tarannum, principal of Shaheen Kids and Value School. بحیثیت معلمہ آج کے اس اہم موقع پر شاہین کڈس اینڈ ویلیو اسکول کے ساتھ اپنے تدریسی سفر کا آغاز پر عہد کرتی ہوں کہ میں تدریس کو ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے دیانت, محبت اور اخلاص سے اپنے فرائض انجام دوں گی. ہر طالبہ و طالب علم کی ذہنی, اخلاقی, تخلیقی نشو و نما میری پہلی ترجیح ہوں گی. میں اپنے کردار, گفتار اور رویے سے تعلیمی ماحول کو مثبت اور باوقار بناؤں گی. میں وقت کی پابندی, پیشہ وارانہ اخلاق اور سیکھنے کے جذبے کو اپنائے رکھوں گی. ہر بچے کی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے احترام, شفقت, رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گی. میں اسکول کے مشن کا حصہ بن کر تعلیم کو ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بناؤں گی. اللہ تعالیٰ سے مجھے اس عزم پر استقامت عطا فرمائیں اور میرے علم و عمل کو نسلوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. شاہین اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب, معزز مہمانان اور عزت مآب حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے عبدالباسط صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی مضبوط انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے جو بہت کارآمد رہے گی. کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اسکول کے اندر ہی یہ ویلیو لفظ چھپا ہوا رہتا تھا. اسکول ہے اس کا مطلب یہ رہتا تھا کہ ویلیوز ہی رہیں گے اور کیا رہے گا. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اسکول کے ساتھ ویلیو بھی لکھنا پڑ رہا ہے. تو میں یہ سوچ کے لیے شاہین گروپ کو اور عبدالباسط صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو, منیر صاحب کو, سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی اور ضرورت ہے آج اس وقت میں ایسے اسکولز کی, وہ انہوں نے پہل کی ہے. جہاں تک یہ ٹیم کا سوال ہے مائنڈس اینڈ موشن کی, تو یہ آزمودہ لوگ ہیں پورے, ان کو کئی بار آزمایا گیا ہے اور یہ ہر آزمائش میں کھرے اترے ہیں. ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ان کا اخلاص ہے. اور جو انسٹیٹیوشن ہو یا مسجد ہو یا رشتے ہو جس کی بنیاد اخلاص پہ ہو وہ اپنے پائے تکمیل تک ضرور پہنچتی ہے.
جس کی بنیاد مفاد ہے وہ وہیں ڈھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مساجد کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ مسجد قباء جس کی بنیاد اخلاص پر ہے وہ قیامت تک اذان کی آواز وہاں سے گونجے گی، اور مسجد ضرار جو مفاد، فتنے اور فساد جس کی بنیاد تھی وہ ڈھائی گئی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اسکول کو، اور میں یہ امید کرتا ہوں، بلکہ میں نے ابھی یہ سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ مشورے کے لیے آئیں گے ان کو میں آنکھ موچ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے یہ آپ کے بچے کے بہت بہتر مستقبل کا ضامن رہے گا. تو میں ریکمینڈ ضرور کروں گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمن، یہاں ہمارے پاس بہت اچھے میوزیمز ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز ہے. تو اس اسکول سے ہم ایک MOU کر کے ہمارے سارے لیبارٹریز اور جو بھی اویلیبل ہے، ہم ایز ایکسٹینشن آف آور ہیلپ ٹو دا سوسائٹی، اس تحت ہم جو ہے تو ہمارا کیمپس ان کے لیے ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مقصد ہے کہ یہاں سے ارن کر کے وہ اور ایک بڑا سوشل سروس کرنا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کا بہترین اجر دے اور ان کے جذبے کو قبول کرے، اور یہ جو ویلیو اسکول ہے اس کی ویلیو بڑھے، اور اس کا جو مقصد ہے کہ بچوں کے اندر، جیسا بھی ٹیچرز نے بتایا، کہ غور و فکر کی جو ہے تو ٹینڈنسی پیدا کرنا. تو اللہ بھی بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ تم تدبر کرو، تم غور و فکر کرو، اور آخری میں جب سوچتے 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 انسان اللہ کو پا جاتا ہے تو وہ اپنی غور و فکر اور ساری محنتوں کا صلہ پا جاتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دن رات اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اور ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو شانہ بہ شانہ رہ کر مدد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پر موجود شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، دیگر مہمانان، ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، اور یہاں آئے ہوئے پیرنٹس اور بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ایک نئے اسکول کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز یہ جو اسکول جب کھلے گا تو یہ اسکول ایک نیا بینچ مارک انشاءاللہ عزیز سیٹ کریں گا، جس کے تحت دوسرے اسکول جو ہے اس کو کاپی کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے تعلیمی میدان میں کوئی لمٹ نہیں یاد رکھیے، ایک بہت جس کو کہیں کہ لمٹ لیس چیز ہے، یاد رکھیے. ہر کسی کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اس میں آگے جانے کی جو ہے بڑھنے کی جو کوشش کرنا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جنرلی اسکولس اور انسٹیٹیوشنس شروعات تو بڑے اچھے مقاصد سے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں جو یہ انسٹیٹیوشن کھل رہا ہے یا اسکول کھل رہا ہے، یہاں شاہین گروپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے پیچھے، یاد رکھیے. الحمدللہ جو مجھے اپڈیٹ ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے 45,000 کے قریب بچے جو ہے مختلف انسٹیٹیوشن میں شاہین کے الگ الگ جگہوں پہ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور دہائیوں کا، ڈیکیڈز کا اس کے پیچھے جو محنتیں. تو امید کرتا ہوں کہ جو اسکول کھلیں گا یا ایسے اسکول جو شاہین اب ڈالیں گا، یہ ایک بینچ مارک سیٹ کریں گے، اور جو ویلیو انہوں نے استعمال کیا یا جو وہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر اخلاقی اقتدار جس کو کہیں گے، ان کے اندر ایٹیکیٹس، مینرز، اور بنیادی طور سے ایک انسان کو اچھا انسان بنایا جائے اور وہ سماج میں رہنا سیکھے. اسکول کا مقصد یہی ہوتا ہے، یاد رکھیے. وہ انشاءاللہ عزیز اس کے تھرو جو ہے دیا جائے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے جو یہ اسکول کھل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کو کام کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ایسے اور انسٹیٹیوشنس لوگوں کو کھولنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، چونکہ اس کی بھی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ایسے اور بھی انسٹیٹیوشنس آئے. اللہ رب العزت ہم تمام کو علم کے میدان میں امت مسلمہ کو آگے بڑھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم و مکرم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، مائنڈس ان موشن کی ٹیم کے تمام ذمہ داران اور شرکائے کرام، بہنوں بھائیوں، میں تھوڑا سا ایک کنسرن
اس احساس کے ساتھ پیش کرتے اپنی جگہ لوں گا کہ اسکولس کے درمیان ایک اسکول کا اضافہ یہ ایک خوش آئند ہے، اس لیے کہ جو ملت علم کی شناخت کے تحت متعارف کروائی گئی، المیہ یہ ہے کہ وہی علم کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے. اس لیے جتنے اسکول آئیں ان کا استقبال ہونا چاہیے، اور ہم اس اسکول کا بھی استقبال ہر دو وجوہ سے کرتے ہیں کہ ٹیم نے جس آئیڈیا کو عبدالقدیر صاحب نے سے لیا وہ ایک یعنی تجربہ پر مبنی آئیڈیا ہے، نہ کہ تجربہ کرنے کی ایک نئی کوشش. میں ایک احساس جس کا میں نے ذکر کیا کہ پیش کرتے ہوئے جگہ لوں گا، وہ اس درخواست کے ساتھ کہ جتنے لوگ بھی ایجوکیشن میں کام کریں ہیں، ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں شہر کے جو اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور جو سوشل اپنا ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں. ایک احساس یہ ہے کہ عام تعلیم کا رجحان ساکشر بنانا ہے، اور بھارت کی ساکشرتا یہ ہے کہ آدمی اگر کچھ حروف جوڑ کر اپنا نام بھی لکھ لے جو اس کی دستخط کی ضرورت ہوتی ہے تو ساکشر ہو جاتا ہے، وہ بھی اہل تعلیم میں شمار ہوتا ہے، علم نصیح. لیکن یہاں دوہری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا کوئی شغل ہابی نہیں ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے جویا ہوں. اور علم کے جس حصول کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہ ساکشرتا نہیں ہے، وہ تصور امامت ہے علم کا. اور جب امامت کی بات ہوتی ہے تو بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں بھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ واقعہ پڑھتے ہوئے کبھی ایسا لگا جیسے مودی جی نے جب یہ کہا کہ صاحب ہم تو علم میں اتنے ایڈوانس تھے کہ وہ فراں واہن جو ہے ہماری فضا میں ہوتی تھی، تو آج بھی اتنی سائنسی ترقی نہیں ہے جتنا زمانے قدیم میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. لوگوں نے مذاق اڑایا. مجھے اس سے بحث نہیں کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ جب وہ ملکہ سبا کے استقبال کی بات ہوئی تو وہ تخت کا تعارف ہوا. تو جب تخت کا تعارف ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی تخت لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ تو قال عفریت من الجن، تو عفریت نے کہا کہ آپ حکم دیجئے میں لے آتا ہوں اس کو. اس آیت کے تسلسل میں دوسری آیت ہے جس میں کہا کہ کوئی صاحب جو علم کتاب رکھتے تھے، انہوں نے کہا آپ صرف سوچئے آپ کا انڈیا ملے گا، تخت حاضر رہے گا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ملکہ سبا یمن سے چلی اور اس کا استقبال سلیمان کر رہے ہیں، اور وہ پہنچتی ہے تو اس کا تخت حاضر ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ میں کس مقام پر ہوں اور یہ قوت کس مقام پر. انبیائی قوت جو ہے علم کی معراج ہوتی ہے، اور یہاں پر تعلیم جو دی گئی تو شروع میں کوئی نماز کا، روزے کا، حج کا سبق نہیں پڑھایا گیا، بلکہ پہلا ہی لفظ ہے کہ اقرا. تو میں یہاں بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت کو اس ریسرچ بیسڈ علم کو اخذ کرنا اور فراہم کرنا پڑے گا. اگر وہ کرے گی تب وہ اپنی نسلوں کو تیار کر سکے گی. اور انہوں نے ان کو ساکشر بنا دیا تو مسلمانوں کو اس سے کوئی دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ اب ان کو نہ کوئی جاب مل رہا ہے نہ کوئی لون مل رہا ہے، پھر وہ اپنا کنواں خود کھود ہی لیتے ہیں. لیکن آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ امامت عزت ملے گی تو ریسرچ پر ملے گی. اور اس کو سمجھنے کی بہت شارپ مثال میں دے دوں، وہ یہ ہے کہ یہودی 0.2% ہے، لیکن ساری مسلم دنیا اپنے غزہ کے ماؤں کی کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، بوڑھوں کے سہارے نہیں بچا سکتی، بچوں کی سرپرستی نہیں بچا سکتی، نہ عورتوں کی عصمت بچا سکتی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اس رویے سے ہم کو عزت ملے گی تو اس کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کرتی. ہم کو اگر غیرت ہے تو ہم کو علم کے حصول کے اس سیریسنس کو لے کر اپنے طلبہ میں وہ ذوق
ایسے پیدا کرنا ہوگا کہ وہ کمپیٹ کر سکے. تو اگر ایک ادارے کی بنیاد پڑی ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ سیریس ایفرٹس کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا, ماڈل بنے گا, ہم بھی سیکھیں گے اور ملت کی غیرت کا سامان کرنے میں کچھ حصہ اللہ کرے ہمارا بھی ہو. اسی احساس کے ساتھ اور نیخا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیئرمین آف شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, ادر ڈگنیٹریز, گیسٹ, پیرنٹس, ٹیچرس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. وقت بہت کم ہے. میں یہاں پر ایز اے ٹرینر یہاں پر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس اسکول کی جب بنیاد ہوئی تو اسکول مسلسل اپنی تیاریوں میں لگا رہا اور مجھے مدعو کیا گیا ٹیچرس ٹریننگ کے لیے. میں مختصر سے اپنا تعارف دے دوں. میں مراٹھواڑہ کا پہلا انٹرنیشنل ٹرینر ہوں جو نیورو لنگوسٹک ٹریننگ دیتا ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. الحمدللہ آل انڈیا مور دین 350 انسٹیٹیوشنس میں ٹریننگ دیتا ہوں, جس میں اسکولس ہے, کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, کمپنیز ہے. اینڈ مائی کور ایریا از ٹو انہانس دا پرفارمنس. وٹ ایور your responsibility is, I help you to improve your performance. Whether you are working in a IT company, whether you are working in a finance company, whether you are a teacher or a business owner, my role is to help you to enhance your performance. تو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے یہاں پر ٹیچرس کی ٹریننگ چل رہی تھی الحمدللہ. کنسیڈرنگ دس لیول پری اسکول, یہاں ہمارے پاس چیلنج زیادہ یہ تھا کہ ٹیچر کو اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ کیسے بچوں کو اپنے ایکشن سے انسپائر کیا جائے, کیونکہ یہ وہ لیول ہے جہاں بچے اگر ٹیچر سے کنیکٹ ہوں گے تو کمفرٹیبل ہوں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے, اور جب پارٹیسپیٹ کریں گے تو ریزلٹ آئے گا. اب ہوتا یہ کہ ہمارا یہ آبزرویشن رہا ہے کہ پری اسکول میں اکثر بچے شروعاتی دور میں جب آتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کئی دنوں تک تو روتے رہتے, ایک کو دیکھتا رو کے دوسرے پہ رونا شروع کرتے. تو یہاں پر ہماری جو ٹریننگ کا جو کور ایریا تھا اس کا مین تھیم یہی تھا کہ ہاؤ ٹو میک یور اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل, کنیکٹڈ, پارٹیسپیٹیو اینڈ ریسپانسو. اس کے لیے ہم نے کچھ ایڈوانس جو میتھڈز ہے استعمال کیے, جیسے کہ ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی کے ہم نے ٹیکنکس اس میں استعمال کی, اس میں ہم نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہم نے استعمال کی, اور الحمدللہ ٹیچرس کا رسپانس بہت اچھا رہا. آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ دا ٹیم Minds in Motion Foundation, Basit Siddiqui Sahab and his team for a very good selection of the teachers. کیونکہ میں 4 دن تک کنٹینیو انٹریکٹ کرتا رہا ٹیچر سے, تو میرا کام بہت آسان ہو گیا, کیونکہ الحمدللہ ٹیچرس were really brilliant. They were aware of their responsibilities and they were very rational in their behavior. So ان 4 دن کی ٹریننگ میں ہم نے یہی سکھایا کہ how to identify the state of mind of the student. جب ایک بچہ اگر دوسرے بچے کی کمپلین کرتا ہے کہ مس یہ مجھے ستا رہا ہے, تو ٹیچر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون ستا رہا ہے اور کون ستایا گیا. یہ پتا چلے گا اس بچے کے ٹون سے, اس کے پیس سے, اس کی پیچ سے, اس کے فیشل ایکسپریشن سے اور اس کی باڈی لینگویج سے. کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جیسے 2 بچے ہوتے, ایک بچہ جو کمپلین کر رہا ہے کہ مجھے اس نے ستایا, ضروری نہیں ہے اس نے اس کو ستایا, ہو سکتا ہے اس نے اس کو ستایا اور سیفر سائڈ پہلے ہی کمپلین کر دی. تو یہ ٹیچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کے فیزیولوجی پہ دھیان دیا جائے ردر دین ورڈس, اور نہ صرف بچوں کے, پیرنٹس کے آلسو. بیکاز ناؤ ڈیز وی سی کہ اگر ہم کو اسٹوڈنٹس کا ڈیولپمنٹ چاہیے تو ہم کو پیرنٹس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. اور ایسے کئی اسکولس ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو کمپلسری کیا گیا ہے کہ آپ کم سے کم ہفتے میں 1 دن ہماری کلاس اٹینڈ کریں گے, کیونکہ بچہ اسکول میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہے, باقی ٹائم کہاں پر ہے, پیرنٹس کے ساتھ ہے. اینڈ انوائرمنٹ میٹرس. بچہ جس انوائرمنٹ میں زیادہ رہے گا وہاں کا انفلوئنس وہ لے کر آئے گا. تو یہاں پر باسط صدیقی صاحب نے یہ بھی طے کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم پیرنٹس کے لیے بھی کچھ گائیڈنس پروگرام رکھیں گے, اور ان میں بھی ہم تھوڑا سا اویئرنیس ہم کچھ کریٹ کریں گے. وقت اتنا ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھوں, کیونکہ 16 گھنٹے کی ہماری ٹریننگ رہی ہے ٹیچرس کی, اور الحمدللہ ٹیچرس کا بہت اچھا رسپانس رہا. اور ہم نے اس میں صرف ٹیچرس کو ایجوکیٹ نہیں کیا, بلکہ آخری دن ہم نے ٹیچرس کا اسسمنٹ بھی لیا کہ now you have developed a rational behavior, now give the demonstrations. اور الحمدللہ سبھی ٹیچرس نے ڈیمونسٹریٹ کیا, اور انہیں 16 گھنٹے میں جو کچھ انہوں نے سیکھا
उसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि हाउ टू डील द डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट टैक्टिक्स. सो यही कुछ एक्सपीरियंस मेरा रहा. इसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद दूंगा एक बार और माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के सभी मेंबरान को, बासित सिद्दीकी साहब, उनकी टीम को, और डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सर आपका ये वेंचर हमारे शहर में स्टार्ट करना ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है. बिकॉज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज लाइक another Cambridge and Oxford for this region, and we are really proud to have this in our region. Once again, thank you so much. Alhamdulillah. Shukriya. जितने भी अभी तो NCERT ने जो सिलेबस लाया है उसमें अगर देखेंगे 1 to 5 का, तो उससे इस बात का पता चलता है कि सारा टारगेट छोटे बच्चे हैं. उन्होंने IIT को जो है टारगेट नहीं किया है, ना एम्स को किया है. बड़ी हायर प्रोफेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया है उन्होंने. सबसे ज़्यादा असर होगा हमारे छोटे बच्चों पर, और छोटे बच्चों के लिए हमारे पास क्या है ये एक बड़ा सवाल है. इसके लिए जितने भी स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं खोले जाएंगे तो ज़्यादा खुशी होगी, ताकि हम बस भर अपनी कोशिश से उन बच्चों को बचा सकें जो आगे चल के किसी और चीज़ का जो है शिकार होने वाले हैं. इस हवाले से ये माइंड इन मोशंस की ये कोशिश काबिल तहसीन है, मुबारकबाद के काबिल है. और इसका जो लिंकअप और इससे जो ताल्लुक़ है वो शाहीन एकेडमी से पैदा हुआ. ये और खूबसूरत बात है कि एक बड़ा एक्सपीरियंस उसके साथ है, एक बड़ा तजुर्बा साथ है, और एक बड़े अम्ब्रेला के तहत ये इंस्टीट्यूशन शुरू हो रहा है. तो खुशी के साथ साथ हमें जो है इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए जो हमारे एल्डर्स का है, और इसमें हमें आगे बढ़कर साथ देना भी चाहिए. औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें स्कूल बहुत है, और स्कूल्स के लिए एडमिशन्स भी बहुत सारा मिलना मुश्किल है. इसलिए जितने इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं शुरू हो. शाहीनी के हवाले से अगर ये बात और भी इसके फ्रांचाइज खोल सकते हैं तो उस पर भी कोशिश करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल में. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मजहबी तालीम को सेकुलराइज किया जा रहा है, पूरे मदरसों को सेकुलराइज किया जा रहा है, और हमारी जो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको जो है सैफ्रोनाइज किया जा रहा है. इन दोनों के बीच में हम कुछ दे सकते हैं तो यही छोटे छोटे ज़राए हैं जिसके ज़रिए से हम कुछ दे सकते हैं. इन प्राइमरी लेवल पर, छोटी सतह पर अगर हम कुछ बामकसद अगर कोशिश करेंगे तो हम एक नई नस्ल को बहुत कुछ दे सकेंगे. अदरवाइज़ 50-60 साल के फासले पर ये तालीमी पॉलिसी के इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ 60 साल के फासले पर अगर विजन के साथ देखेंगे तो हमारे अंदर से बहुत कम लोग नज़र आएंगे जो उस तरफ खड़े हुए हैं. तो अपनी नस्लों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का साथ देना हमें ज़रूरी है, भले ही छोटा हो, थोड़ा हो, लेकिन इसके साथ हमें चलना चाहिए. ये हमारे लिए ज़रूरी है. इसमें दो बातें मैं करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ. एक तो ये है कि क्रिएटिव माइंड ये हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी तरफ बहुत सारे इशारे भी हुए हैं. आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत, रिवायती अंदाज से हटके सोचने की जो आदत है, ये अगर नई नस्ल में पैदा होती है तो एक अचीवमेंट है. अभी जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जा रहा है, ये बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं, और जिस चैलेंजेस को हम कैसे फेस कर सकेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है. इसलिए हमें पूरी मजबूती के साथ, कि जुनून के साथ इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए. इसलिए कि और इसमें मेहनत करना हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, और जहानत के साथ मेहनत एक नया नतीजा हमें दे सकती है. इस हवाले से हमें कोशिश करना चाहिए. और हज़रत अली के इस कौल पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि आपने फरमाया कि वो मोमिन नहीं जिसका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो. यानी उसके ईमान पे सवालिया निशान लगाया गया है कि मेहनत में, इल्म में, तजुर्बे में, अपनी कोशिश में आने वाला हर दिन जो है वो बेहतर होना चाहिए. उस हवाले से और हदीस जिब्राइल जो बुखारी में लिखी गई है उसमें अल्लाह के रसूल ने एहसान की जो तारीफ़ की वो यही है कि एहसान क्या है. एहसान ये है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो इबादत कर. अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह तुमको देख रहा है. यानी हमारी कोशिश फोकस्ड रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है. ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे पास है.
لیکن اگر آپ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کے جو میٹاکارپل سیل بونز ہوتے ہیں کارپل, یہ جو ہے 6-7 سال تک ڈیولپ ہی نہیں ہوتے. ہم بچوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ لکھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کے ہاتھ پر جو پریشر ہوتا ہے اس ایج میں, وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی انگلی کے اوپر 10 کلو کا وزن رکھ دیا جائے اور پھر آپ سے کہا جائے کہ آپ لکھو. تو ہم بچوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم کرتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بچے پڑھائی میں انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. مختلف قسم کے, ایک ایگزامپل دیا میں نے, یہ ایسے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پر ہم پریشرائز کرتے ہیں بچوں کو. وی نیور الاؤ دیم ٹو ڈیولپ. ان کی کریٹیوٹی کو ہم کرش کرتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں نا ایجوکیشن کلز کریٹیوٹی. یہ صورتحال آج سچویشن یہ ہے. تو ہمارا جو اپروچ ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کے اندر کریٹیو ڈیولپمنٹ کریں. اب اس کے لیے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں, بہت سارے اپروچز ہوتے ہیں. اب ایک اپروچ ایسا ہے کہ ہم ان کو ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں, اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ان کو انگلش بھی سکھائی جا رہی ہے, اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ان کو میتھس بھی سکھایا جا رہا ہے, اسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ان کو جو ہے آرٹس بھی سکھایا جا رہا ہے. ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کو. یہ ابھی جو ہے لرننگ کا انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ماڈل ہے جو سکسیسفل ہے, اور اس کے نتائج اتنے زبردست ہیں. بچے اگر ینگ ایج میں کریٹو ہو جاتے ہیں تو آگے جا کر کے ان کے جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں, ان کی جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے, وہ ایک الگ لیول پہ چلا جاتا ہے. ہمارے پاس تو سسٹم یہ ہے کہ بچے روٹ میمورائزیشن کرتے ہیں, سال بھر میمورائز کرو, ایگزام میں جا کے ریپلے کرو, ریکارڈنگ کرو, ریپلے کرو, کھاؤ, الٹی کر دو. یہ سسٹم ہے ہمارے پاس. تو اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. تو شاہین میں ہماری کوشش یہی ہے کہ بتدریج جو ہے ہم اس سچویشن کو چینج کریں گے. ہمارا اپروچز جو ہیں اس میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ہیں, وقت کم ہے مجھے معلوم ہے. 2-3 چیزیں اور آپ سے کہتا ہوں چلوں گا کہ ہمیں اس پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہم لے کر کے آئیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ یہ معاشرے کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ہٹ کر کے ہیں. لیکن یہ بچوں کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو اس فریڈم کو دیا جائے. بچے کی ایگزامپل دیا تھا انہوں نے کہ بچے کی سائیکالوجی کیسے ہوتی ہے, کیسے بچے کیا کرتے ہیں, گلیمز کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں. ٹیچروں کا جو اپروچ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک بہت مشہور مووی ہے ران کلارک کے نام سے. یہ ایک بہت بڑا ٹیچر تھا یو ایس کا, اس کی ریئل لائف کی اسٹوری ہے. وہ ایک جگہ اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک ڈسٹ بن میں اس کو کلاس کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. وہ جا کے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو بچہ بولتا ہے کہ مائی ٹیچر ٹولڈ می دیٹ آئی کی ناٹ لرن, سو آئی شوڈ بی ان دا ٹریش. تو وہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے, میرا نام ران کلارک ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے سر کھجاتا ہے, میں میرا نام بھول گیا, کیا پوچھا تھا میں نے, کیا بتایا تھا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ آپ کا نام ران کلارک ہے. تو اس کو اٹھا کر کے وہ اس میں سے باہر نکالتا ہے, تم تو یو کین لرن. تو بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو پری پرائمری کا جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ کروشل ٹائم ہے. بچے کا سوچنے کا ڈھنگ اس سے تیار ہوتا ہے, بچے کی تھنکنگ ایبلٹی یہاں سے تیار ہوتی ہے. ہم جو ہے بچوں کی جو رپورٹ کارڈ ہوتی ہے اس میں ایک پوائنٹ لکھتے ہیں, ڈز ہی اسٹینڈ اپ فار ہز رائٹس. بچے کے اندر یہ ڈیولپ, ہمارے پاس تو بچہ میں سمجھتا ہوں 12ویں تک بھی شاید کوئی ڈیسیجن خود سے نہیں لیتا. وہ پیشاب جانے کا بھی ڈیسیجن خود سے نہیں لے سکتا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ڈیسیجن میکنگ سب سے کروشل چیز ہے, اور ڈیسیجن کبھی بھی لے ہی نہیں سکتا بچہ. سارے دنیا اس کے لیے ڈیسیجن لیتی ہے, وہ ڈیسیجن نہیں لیتا. تو ہمارا سسٹم ہے جو ہے یہ کرپٹڈ ہے. اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اٹ ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ. دیر از اے پروسیس, ویل ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس. میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, واٹ از آر تھنکنگ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ایسے اسکولز ہیں, میں احمد آباد جاتا ہوں, دہرادون جاتا ہوں, ایسے اسکولز ہیں جس میں 9th اسٹینڈرڈ کے بچے جرمنی کی اکنامک پالیسی پہ ڈسکشنز کر لیتے ہیں. ہم کمپیئر کیجئے ہماری کمیونٹی میں کیا سچویشن ہے. کل کیا ہمارے بچے ان سے کمپیٹ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے کو ایک میجر جو ہے چینج لانے کی ضرورت ہے, ایک ڈراسٹک چینج لانے کی, ایک پولر چینج لانے کی ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. سو
we have targeted this, and over a period of time we are going to bring these changes in the education system. جو internationally accepted learning approaches ہیں inshallah we will be bringing them. تو اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا اور یہ بات کہوں گا کہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ٹائڈ کے خلاف چلیں گے. تو we need your support. We want you to understand what our philosophy is, and if you understand and support us, I think we will be able to do something very big. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir, we invite you to share your thought with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیس پہ تشریف فرما قابل احترام معزز حضرات، شہر اورنگ آباد سے آئے ہوئے نوجوانوں، دوستوں، قابل احترام بہنوں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور باتیں ہوئی ماہرین، یقیناً بڑا جاننے والے شہر اورنگ آباد علم کا مرکز ہے اور یہاں پہ کئی ایکسپرٹ موجود ہیں اور ایکسپرٹ سے آپ لوگ سنے بھی ہیں ماشاءاللہ. یقیناً یہ اسکول میں ایک اضافہ نہیں ہوگا، ایک ڈیفرنٹ اسکول ہوگا، ایک مختلف اسکول ہوگا، اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ جیسا کہ امید کی گئی ہے یہ اسکول ایک ذریعہ بنے گا تبدیلی کی شروعات کا. ابھی منیر دیشمکھ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑے چینج کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی اور ایک ایک اسکول سے، ایک ایک ادارے سے علاقے کے حالات بدلتے ہیں. میں اپنے چھوٹے سے کچھ تجربات رکھوں گا اور آپ حضرات سے کچھ گزارشات کروں گا. مجھے جہاں کہیں آتے آج دوپہر میں آتے ہی پوچھے کہ آپ کیسا کرے، تو شاہین کی شروعات بہت چھوٹے سے بھی تھی، بہت چھوٹے سے بھی تھی. آج تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو اسکول شروع ہوا ہے بڑے ہی ذمہ دار حضرات، صلاحیت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے، تجربات کے ساتھ اور ایک اچھے خاصے فنڈ کے ساتھ یہ شروع ہوا ہے. شاہین صرف 300 روپے سے شروع ہوا تھا، صرف 300 روپے. میں لکڑی کے ٹال کو جا کر وہ بڑے بڑے لکڑی کے پیسز تول کے لیا، رکشے میں ڈال کے سامل گیا اور وہاں پہ کٹا کے کارپینٹر کو لا کے رکھ کے 17 اسٹوڈنٹس کے لیے فرنیچر بنایا تھا. اور کمرہ تھا بغیر پلاسٹر کا اور بغیر فلورنگ کا، 12 فٹ بائی 18 فٹ کا ایک کمرہ. اور ان بٹوین اکیڈمک ایئر صرف 17 بچوں سے اسکول شروع ہوا تھا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا 40,000 سے بچے آج، زیادہ بچے آج الحمدللہ شاہین سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. مجھے پورا یقین ہے، احساس ہے، طاقت نہ صلاحیت. جیسا کہ ابھی بتایا گیا نیت کام کرتی. نیت کے سوائے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے تو خیال آیا کیوں نہ دوسروں کو موقع نہ ملے. ہماری ساری کوششوں کے باوجود ڈراپ آؤٹ ہو گئے. خرچ کر رہے تھے ہم، وقت دے رہے تھے، فکر کر رہے تھے، سب کر رہے تھے، ڈراپ آؤٹ ہو گئے. تو پھر احساس ہوا کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کرتے، کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے، ایک اسکول شروع کیا جائے. ان بٹوین اکیڈمک ایئر تعلیمی سال کے بالکل درمیان میں 1 دسمبر کو شروعات ہوئی تھی اور پہلے ہی دن سے ہم ٹرینڈ کو فالو کرنے کے قائل نہیں تھے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اسکول کیسے چلتے ہیں، ویسا نہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، بینیفٹ اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے بتائے گا نا. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. مخالفتیں ہوئی اور جب بھی تبدیلی آتی ہے تو مخالفتیں ہوتے ہیں. شاہین کے ساتھ بھرپور مخالفتیں ہوئی. 15 سال سارا کا سارا ماحول مخالفت میں رہا اور شاید وہ میرے لیے فائدہ مند رہا. کچھ دن پہلے، 1-2 سال پہلے احساس ہوا، بڑا برا لگتا تھا لوگ مخالفت کرتے تھے، بڑا برا لگتا تھا یہ کیا ہے. لیکن اب احساس ہوا
یہ فطری چیز ہے. مخالفتیں جہاں کہیں بھی تبدیلی آتی ہے, ٹرینڈ بدلتا ہے, وہاں مخالفتیں آتی ہیں. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا, 36 سال پہلے ایسے حالات سے گزرے, اور تجربات کی بنیاد پہ شاہین میں بہت ساری چیزیں بنی ماشاءاللہ. ہم شاہین کو ٹیوشن فری بنانے کی کوشش کریں, اور اس کے نتیجے میں تجربہ کرتے کرتے AICU جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے پورے انڈیا بھر میں ہم ڈراپ آؤٹ کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں, حافظوں کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کی خواہش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 15 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اور AICU کا ورڈ جو ہے یہ اورنگ آباد کی دین ہے, ہم ICU بولتے تھے, مثال کے طور پہ بتانے میں ICU بولتے تھے. تو یہاں پہ ناصر علی صاحب انجینئر موجود ہیں, وہ میں ہمارے کچھ ٹاپرز کو لے کے آیا تھا گھمانے کے لیے. میں بتا رہا تھا کہ جنرل وارڈ سے جس طرح سے ICU میں لاتے ہیں ویسے ہم کمزور بچوں کو الگ سے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں. تو پیچھے مسکراتے اکیڈمک ICU بول دیے. ان کو یاد شاید نہیں ہے, لیکن ان کا ایک ورڈ جو ہے میں لیا اور اس کو ICU نہیں بلکہ AICU بولنا شروع کرا. ماشاءاللہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ اس ورڈ کو جو ہے رجسٹر کر لو. کیا رجسٹریشن کر لیں گے. بہرحال دینی اصلی تعلیم کے مقصد پہ کوشش ہوئی. 80% وقت ہم اصلی تعلیم پہ دیتے ہیں, 20% وقت دینی تعلیم پہ دیتے ہیں. اور شعبے شروع کیے تو 80% وقت حفظ پہ دیے, 20% اصلی تعلیم پہ دیے. AICU کو پھیلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ یہاں پر ہونا چاہیے جیسا کہ بتایا گیا. اس میں طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ایک ٹیچر 6 بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی میتھمیٹکس اور لینگویجز پہ توجہ دیتے ہیں. زندگی میں بچہ کبھی پین نہیں پکڑا, اس کو 3 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ میکزیمم 3 مہینے کے اندر اس کو اس کی ایج کے حساب سے اس کی کلاس میں بیٹھ کر سمجھنے کے قابل کر دیتا ہے. 15 سال سے یہ کام ہو رہا, اور ایسے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے یا ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے وہ بہترین آفیسر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں. اور ہمارے پرنسپل جو فی الحال ہیں انظر سر ایسے ہی ڈراپ آؤٹ ہی تھے. اور ایک ڈائریکٹر خواجہ پٹیل کا نام کئی لوگ سنے ہوں گے جو بھی آنا جانا ہے, وہ 6 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے. 3 سال ڈیزل میکینک بننے کے لیے روز کالی چڈی پہن کے جاتے تھے. صرف 10th کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ میں ریکویسٹ کر رہے تھے تو ہم انکار کر دیے. پھر بتایا میں کہ نہیں, ہاسٹل میں آ کر رہیں گے تو ہم موقع دیں گے. وہ دوسرے دن ہاسٹل میں آئے, الیکٹریکل انجینئر ہیں اور اب شاہین کے ون آف دی ڈائریکٹر ہیں. آدھا ایڈمنسٹریشن وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی بچوں کی زندگی میں ایسی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر واقعی ہم کوشش کریں گے. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سینٹر ایک مثال بنے گا اور یہاں سے یہ پھیلے گا. میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں. آج دوپہر میں بات کر رہا تھا, ایکسپرٹ لوگ ڈاکٹرز حضرات موجود تھے. یہاں کے مسائل کیا ہیں, مجھے خوشی یہ ہوئی, میں ایک تحریک چلا رہا ہوں 15 سال سے, شادیوں کو سادگی سے کرنا اور خرچ نہیں کرنا. تو مجھے یہ اطلاع پہلے سے ہے کہ مہاراشٹر میں الحمدللہ یہ اچھائی ہے, سادگی سے ہوتی, خرچ نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ برائی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہی ہے, کہیں سے اس کے اثرات ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو آپ لوگ توجہ دیجیے, روکیے اس کو, ناپسندیدگی کا اظہار کیجیے, پسندیدگی کا اظہار کیجیے, کھلا اظہار کیجیے. اور جہاں کہیں سادگی سے کام ہو رہا ہے اس کو جو ہے اس کی تائید و ستائش کیجیے. اکثر ایسا ہو رہا ہے, یہاں پہ نہیں ہے, مجھے بتایا گیا, اطمینان دلایا گیا کہ اتنا برا حال نہیں ہے. لیکن افسوس کہ اکثریت تو یہی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کا ڈبل اس کی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ایسا معاشرہ سماج ترقی نہیں کر سکتا. ایک ماحول بنانا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرات فکر مند حضرات ہیں, یہ اگر ارادے کر لیں انشاءاللہ تو کوئی بھی برائی, نئی برائی کو انٹروڈیوس ہونے مت دیجیے. برائیاں اس بری طریقے سے شامل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے محسوس نہیں کر رہے. برائی گھروں میں داخل ہو جا رہی ہے اور اس کا احساس نہیں ہو رہا. تو یہ اس کے پر توجہ دیجیے. میں سنا کہ نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں. اس پہ تحریک چلنا چاہیے, ایک مستقل تحریک چلنا چاہیے اور اس کے اوپر کوششیں ہونا چاہیے. ایک مسجد کا علاقہ طے ہو جائے اور ایک مسجد کے علاقے میں کوشش ہونا چاہیے. کوئی مسجد والے کوشش کر کے یہ بولنے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ ہماری مسجد کا علاقہ ڈرگ فری ہے, ہمارے مسجد کے علاقے میں گٹکا نہیں بکتا. یہ کوشش ہونا چاہیے.
وہ پوچھ رہا تھا کیا حیدرآباد کی طرح رات میں 3 بجے تک بچے گھومتے ہیں؟ نہیں 3 بجے تک نہیں، 2 بجے تک ہی گھومتے ہیں بتا رہے ہیں. ارے ہمارے مسجد کے علاقے میں الحمدللہ کوئی بچہ باہر رات میں گھومتا نہیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے اور ای پاکٹس میں محنت ہونا چاہیے. کیا یہاں پہ مسلمان لوگ بھیک مانگتے ہیں؟ تو مسجد والے، ایک مسجد کے علاقے والے یہ کوششیں کرنا چاہیے. پروفیشنل بھیک مانگنے والوں کو سمجھا منا کر ان کو محنت کی طرف راغب کرنا ہے. اور پھر ایک مسجد اعلان کر سکتی ہے کہ ہماری مسجد کا علاقہ بگر فری ہے. کوششیں ہونا چاہیے. برائی کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ہونا چاہیے. بیدر میں ہم بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے 137 مسجدوں کو ڈیوائڈ کر کے اس کو 12 کلسٹر میں بنا کے 2 سال سے محنت کر رہے ہیں. مختلف کوششیں کر رہے ہیں. یہ مسجد کو مرکز بنا کے کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور ڈراپ آؤٹ کو ہم لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ڈراپ آؤٹ کو جانتے ہیں جو 12 سال کے اوپر کا ہے، ماں باپ خرچ نہیں کر سکتے، تو وہ یہاں کے ذمہ داروں کے ذریعے، باسط صاحب کے ذریعے بھیجیے. ہم حیدرآباد میں اور بنگلور میں کچھ ایسے سینٹر ہیں، ایسے بچے جو اسکول بھی نہیں گئے، مدرسہ بھی نہیں گئے، 12 سال کے اوپر کے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، 18 سال کے اندر ہیں، تو ان کو بھیجیے. ان کو فری رہنا کھانا کے ساتھ ان کو AISU کے ذریعے ان کی تعلیم دے کر 2 سال میں ان کو NIOS کے ساتھ 10 پاس کرا کے صلاحیت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری دینی تعلیم اور ان کو ایک کلچر دیتے ہوئے، ان کو ایک ڈسپلین دیتے ہوئے، ایک لائف اسٹائل دیتے ہوئے ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرا کر بھیجیں گے. اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف کرناٹکا 100 مدرسوں کی ذمہ داری شاہین کو دی ہے. وہ ٹینڈر تھا، خیر وہ ٹینڈر ہم کو ملا ہے، وہ پروپوزل بھی ہمارا تھا، مشورہ بھی ہمارا تھا. 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا مکس اپ کا ایک تجربہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف کرناٹکا دے رہی ہے. وہ ہم گزشتہ 1 سال سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے اچھے نتائج ہو رہے ہیں. یہی ہم امید کریں کہ دینی عصری تعلیم کا ایک مکس اپ ہو جائے، ایک حسین امتزاج ہو جائے، جس کے ذریعے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ وہ دور جب ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. میں پوچھ رہا تھا کہ اورنگ آباد کی تاریخ کیا ہے، تو بتا رہے تھے 400-500 سال کی ہے. تو میں بتا رہا تھا نہیں، ہماری بیدر کی تاریخ 1000 سال کے اوپر کی ہے. بیدر میں ایک یونیورسٹی خواجہ عماد الدین محمود گوان یونیورسٹی تھی، جہاں پر 25 ممالک کے بچے پڑھنے آتے تھے. وہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی، لینگویجز کی تعلیم، اسلامی تعلیم بھی ساتھ ہی ساتھ دی جاتی تھی. اور اس وقت ایک لیبارٹری وہاں پہ ہوتی تھی، اسٹرانومی کی، فلکیات کی لیبارٹری ہوتی تھی، اس زمانے کی سب سے ماڈرن لیبارٹری. اگر وہ لیبارٹری آج تک کام کرتی ہوتی تو ہم یہ موبائل فون اس دنیا کو 100 سال پہلے دے دیے ہوتے. ہم لیڈر ہوتے، ہم دینے والے ہوتے. ہم دینی تعلیم کو الگ اور عصری تعلیم کو الگ کر کے یقیناً نقصان میں آئے ہیں. ساری ضروری دینی تعلیم اسکول کے ذمے ہم آج سے 35 سال پہلے طے کرے ہیں. آپ سے بھی کو اطلاع دیں گے کہ انشاءاللہ یہ اسکول بچے کے لیے جو بھی ضروری دینی تعلیم ہے، ضروری دینی تعلیم انشاءاللہ اسکول کی ذمہ داری رہے گی. اور ہر ایک کو 10th پاس کرنا ہے. 10th کے بعد عالمیت میں جائے. ہر ایک کو حافظ بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ضروری دینی تعلیم ضروری ہے. میں مدرسے کے ذمہ داروں سے بتا رہا ہوں کہ مدرسوں میں ایک شعبہ بناؤ، فرض عین والا شعبہ بناؤ، اور دینیات پلس اس کا نام ہم رکھ کے انڈیا بھر میں 5-10 اسکولوں میں، مدرسوں میں کوشش کر رہے ہیں. اور علماء کرام اس کو پسند کر رہے ہیں. کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو، اس کے لیے تحریک چلے. اور یہ اسکول، ایک ایک ادارہ، ایک ایک علاقے کی حالت کو بدل سکتا ہے. صرف ضرورت کیا ہے، بچہ کمانے کے قابل بن جائے، اس کی مارکس اچھے ہو جائے. یہ نہیں، اسکول کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی آئے، معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں اور اچھائیاں پھیلیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے. نسل کو تیار کرنا ہے، نسل ہی اصل ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، نسل ہی اصل ہے. کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی لانا ہے تو نسلوں کو بنانا ہے، نسلوں کو بنانا ہے. اور نسل کو دیکھتے دیکھتے 10-20 سال 25 سال میں اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے تو مستقبل ہمارا رہے گا. یہ بچے طاقتور ہو جائیں گے، یہ نسل طاقتور ہو جائے گی تو ہمارا مستقبل طاقتور ہو جائے گا. یہ احساس کے ساتھ تمام تر ہماری ترجیحات تعلیم اور تربیت پہ ہو. تمام تر ترجیحات
غیر ضروری غیر شرعی تمام رسومات کو ختم کر دینا اور مکمل ترجیحات تعلیم تربیت پہ ہو، اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے اور اسی کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ماہرین کی موجودگی میں وہ کیونکہ بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا اور مائنڈ اینڈ موشن کے ذمہ داروں سے کو مبارکباد دوں گا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ماڈل پیش کریں گے، نسلوں کو تیار کریں گے. شاہین کا بھرپور سپورٹ رہے گا، یہاں پہ بھرپور سپورٹ رہے گا، کبھی بھی کسی بھی لمحہ تاخیر نہیں ہوگی. وہ سب کچھ خیالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو خواہشات آپ رکھے ہیں، اس کو جو ہے آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے. اور جب خیال آتے ہیں، اچھے خیال آتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ امانت ہوتی ہے، ہر اچھے خیال کو خواہش میں بدلنا اور اس کے لیے سخت محنت کرنا. پھر دیکھیے اللہ راستے نکالتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے خیالات کو دور رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے بھروسہ کر کے اچھے سے اچھے جو بھی خیالات آپ کے آ رہے ہیں اسکول کے ڈیولپمنٹ کے لیے، بچوں کی بھلائی کے لیے، معاشرے میں تبدیلی کے لیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. منیر دیشمکھ صاحب اورنگ آباد سے بڑا لگاؤ ہے اور وہ اپنی پوری طاقت انشاءاللہ یہاں لگائیں گے. یہاں پہ کوئی کسر نہیں چھوٹے گا. ابھی ہم انٹرنیشنل لیول پر کچھ کام کر رہے ہیں. تاجکستان میں میڈیکل کالج سے ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے 500 بچوں کو وہاں بھیج کر. وہ بچے جو انڈیا میں اسکور نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے ہیں یا انڈیا کا ڈونیشن نہیں دے سکتے، تو وہاں پہ انڈیا میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا صرف 20% خرچ میں 6 سال کی تعلیم کا وہاں پہ انتظام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بورڈ سے افیلیشن کے ساتھ بیدر میں ایک انٹرنیشنل اسکول کا اناگریشن 4 تاریخ کو ہے. ہم انٹرنیشنل سارے کریکولم کو لے کر اڈاپٹ کرتے ہوئے انڈیا بھر میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور اب تک ہم +2 کے لیے کوشش کر رہے تھے، 11th and 12th کے لیے کوشش کر رہے تھے. یہ احساس کے ساتھ کر رہے تھے کہ وہ ان بچوں کو جو مواقع نہیں ملے ہیں ان کو مواقع دیے جا سکتے ہیں 11th and 12th. اور وہ بچوں کو جن کو اچھا ماحول ملا ہے، اچھے مواقع ملے ہیں، وہ غیروں کے ماحول میں، غلط ماحول میں جا کر بھٹک رہے ہیں. تو اس کے لیے +2 کے لیے ہم پورے انڈیا بھر میں جال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بیدر کا ماحول، بیدر کا کلچر جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ اس سینٹر کو ملا کر ہمارے 109 سینٹر انڈیا بھر میں ہیں. اس کو مزید جو ہے پھیلاتے ہوئے نسلوں کی تربیت کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں گے. میں پھر ایک مرتبہ اہلیان اورنگ آباد کو مبارکباد دوں گا اور یہ یقین دہانی کے ساتھ کہ ہمارا بھرپور تعاون رہے گا. آپ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں پہ موقع دیجیے، ہمارا بھرپور سپورٹ رہے گا. بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. As we conclude today's inaugural ceremony, I now request our principal madam, Taranum madam, to kindly give the vote of thanks. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ انبیاء اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, with the grace of Allah Almighty, we have successful come to the conclusion of this program. جب نیت ہو صاف اور مقصد ہو نیک تو راستے آسان ہو جاتے ہیں. Let us not forget to beautiful reminder, whoever treads the path search of knowledge, Allah will make easy for him the path of paradise. Hadith. As we conclude today's inauguration ceremony, I would like to express my sincere thankful our honorable chairman Dr. Abdul Qadir sir, respected Abdul Basit sir, respected Numan Saudagar sir, respected Munir Deshmukh sir, and all respected parents, guests, participants. جزاکم خیرن کثیر کہ آپ نے آپ کا یہاں آ کر پریشیس ٹائم دیا ہے. اور میں تمام مہمان خصوصی اور ذمہ داران اور سب کے تہ دل سے مشکور ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیر. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थर्ड फ्लोर पे स्कूल है क्या